للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لازیدنکم صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ تعالی جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع رسول محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مال کے رقاب فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں سرور لالا رخاں حضور ختم المرتبت احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی نیاز مندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت عالی وقار معزز مکرم محترم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے جو کلمات نور تلاوت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے، اس کے ضمن میں چند باتیں رزق میں برکت کے اسباب کے حوالہ سے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ خلاق عالم میری زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے، حق سن کر سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ارشاد خدا بندی ہے لئن شکرتم لازیدنکم، البتہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا فرما دوں گا۔ یاد رکھیے وہ نعمت جس پہ ملنے پہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے تو وہ نعمت ختم نہیں ہوتی ہے، بند نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس نعمت میں اور زیادہ اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اور اس کا وعدہ ہے اگر تم میری نعمت کے ملنے پہ میرا شکر ادا کرو گے تو میں اور نعمت تمہیں عطا فرما دوں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے حکم دیا کہ اے داؤد میری نعمتوں پہ میرا شکر ادا کیا کرو، تو بے ہوش ہو کے زمین پہ آ گئے۔ جب ہوش آیا سنبھلے تو آواز آئی اے داؤد میں نے کہا تھا کہ میری نعمتوں پہ شکر ادا کیا کرو، لیکن تم جو ہے وہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے۔ تو عرض کی مالک تو نے ایک ناممکن کام کے کرنے کا حکم دے دیا ہے، ناممکن کام کے کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو فرمایا کہ میں نے یہ کہا کہ میری نعمت پہ شکر کرو، تو یہ ناممکن کام تو نہیں ہے، یہ تو ممکن ہے کہ جب میری نعمت کو پاؤ تو میرا شکریہ ادا کر دو۔ تو عرض کی حضرت داؤد علیہ السلام نے مالک تیرا حکم ہے کہ میری نعمت جب ملے تو اس پہ شکر ادا کرو، اور یہ تیرا وعدہ ہے کہ جب تم شکر ادا کرو گے تو میں اور نعمت عطا کر دوں گا۔ تو یا اللہ جب تیری نعمت ملے گی تو ہم شکر کریں گے، جب شکر کریں گے تو اور نعمت ملے گی، جب وہ نعمت ملے گی تو اس پہ شکر کرنا واجب ہوگا، پھر جب اس پہ شکر کریں گے تو اور نعمت مل جائے گی۔ تو اس طرح نہ تیری نعمت ختم ہوگی نہ ہم شکر ادا کر سکیں گے۔ تو فرمایا اے داؤد یہی میرا شکر ہے کہ میرا شکر کرنے کے باوجود بھی بندہ یہ کہے
کہ مالک میں نے تیرے نعمتوں کا اور تیری بارگاہ میں شکر کا میں نے حق جو ہے وہ ادا نہیں کیا۔ تو اللہ کی بے پناہ ہمارے پہ نعمتیں ہیں، کبھی بھی ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ جتنا بھی شکر کریں کم ہے، جتنا اس نے ہمیں نواز رکھا ہے، جتنا اس نے ہمیں عطا کیا ہے۔ یہ تو لوگ دین سے دور لوگ ہیں، یہ ناسمجھ لوگ ہوتے ہیں جو تھوڑی سی مصیبت آئے تو کہہ دیتے ہیں لو جی ہم تو مر گئے، ہمارے تو پلے ہی کچھ نہیں رہا، اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے، ہمیں تو دیا کچھ نہیں ہے۔ جی بندہ اگر تنہائی میں بیٹھ کے سوچے تو اللہ تعالیٰ نے جتنے انعامات کیے ہوئے ہیں، جتنا نواز رکھا ہے ہمیں، اور جتنا کچھ اپنے بندوں کو وہ عطا کرتا ہے، میں تو کہتا ہوں کہ ساری زندگی بھی بندہ سر سجدے میں رکھ کے شکر ادا کرتا رہے تو اس کی نعمتوں کا شکر بندہ ادا نہیں کر سکتا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آواز آتی ہے کون کون سی میری نعمت کو تم جھٹلاؤ گے؟ تو نعمتیں اتنی ہیں کہ اس پہ شکر بندہ جتنا بھی ادا کرنا چاہے تو شکر ادا کر نہیں سکتا ہے، لیکن اس کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر میری دی ہوئی نعمت پہ شکر کرو گے تو میں تمہیں اور عطا کر دوں گا۔ دیکھو دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے صبر اور ایک ہوتا ہے شکر۔ جب مصیبت آ جائے تو ایمان والوں کو صبر کرنے کا حکم ہے، اور جب نعمت میسر آ جائے، خوشحالی آ جائے، آسودگی ہو، اس وقت ایمان والوں کو حکم دیا کہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ لیکن یہ دونوں چیزیں آج ہم سے چھن گئی، نہ تو مصیبت کے وقت ہم میں صبر رہا، اور نہ آسودگی کے اندر، خوشحالی کے اندر ہماری زبان پہ شکر کے الفاظ آتے ہیں۔ تو پھر ایمان سے بتاؤ کہ ہمارا خالق سے تعلق کیسا ہے، ہمارا اپنے رازق سے تعلق کیسے رہا کہ جب اس نے حکم دیا مصیبت آ جائے تو صبر کرو، اور اگر نعمت مل جائے تو شکر کرو۔ آج نہ ہمارے میں صبر رہا، نہ ہمارے میں شکر رہا۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے پوچھا دوسرے بزرگ سے، کہا کیا کرتے ہو؟ کہا مل جائے تو شکر کرتا ہوں، اگر نہ ملے تو شکر کرتا ہوں، مل جائے تو سارے کا سارا اسی کے راستے میں خیرات کر دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا نہ ملے تو پھر تو صبر ہے، تم کہتے ہو نہ ملے تو شکر کرتا ہوں، اگر مل جائے تو سارے کا سارا اس کے راستے میں خیرات کر دیتا ہوں۔ اس سے پہلے انہوں نے ان سے پوچھا تھا بزرگوں سے کیا کرتے ہو، تو انہوں نے کہا مل جائے، نہ ملے تو صبر کرتا ہوں، مل جائے تو شکر کرتا ہوں۔ تو کہنے لگے یہ تو بلخ کے کتوں کا کام ہے، یہ تو بلخ کے کتوں کا کام ہے، اگر نہ ملے تو صبر کر کے مالک کی دہلیز پہ بیٹھے رہتے ہیں، اور اگر مالک کوئی نوالا ڈال دیتا ہے تو پھر دمب ہلا کے پھر اس کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ تو کہا ملنے پہ شکر کرنا، نہ ملنے پہ صبر کرنا، یہ تو بلخ کے شہر بلخ کے کتوں کا کام ہے۔ انہوں نے کہا اچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا ہمارا کام یہ ہے کہ نہ ملے تو شکر کرتے ہیں، مل جائے تو سارے کا سارا اسی کے راستے میں پھر خیرات کر دیتے ہیں۔ تو یہ حکم ہے ہمیں، آواز کم کر دو تھوڑا سا، یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر اللہ کی نعمت میسر آ جائے تو تم اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اللہ وہ نعمت کم نہیں ہونے دے گا بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دے گا۔ تو رزق میں برکت کے اسباب میں سے پہلا سبب اپنے رزق کو بڑھانے کا یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت پہ اللہ کا کیا کرنا چاہیے؟ بولیے کیا کرنا چاہیے؟ جو آج ہمارے میں نہیں ہے۔ شکر کا مطلب یہ ہے کہ صرف زبان پہ شکر نہ ہو، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ بھی شکر ہے، یہ بھی ادا کرنا چاہیے، لیکن اصل شکر یہ ہے کہ جس رب نے نعمت دی ہے، جس رب نے مال دیا ہے، جس رب نے دولت دی ہے، اس رب کی پھر اس نعمت کو پا کے نافرمانی نہ کی جائے۔ آج اللہ تعالیٰ دولت دے تو ہم وہ دولت کتوں کی لڑائی پہ خرچ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے، ہم وہ مال ناجائز رستوں پہ خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نواز رکھا ہے تو وہ جو ہمیں نوازا ہے اس سے ہی ہم وہ کام کریں جس سے وہ مالک ناراض ہوتا ہے۔ تو کہا یہ شکر نہیں ہے، شکر وہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے تو اپنے خالق و مالک رازق کو یاد رکھا جائے، اور اس دی ہوئی نعمت سے کبھی بھی اس کی ناشکری اور اس کی نافرمانی جو ہے وہ
نہ کی جائے۔ تو کہا لئن شکرتم لازیدنکم، بہترین رزق کو بڑھانے کا وظیفہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دے رکھا ہے اس پہ تم اللہ کا کیا ادا کرو، شکر کرو، تو پھر وہ رزق کم نہیں ہوتا، وہ دولت ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس نعمت میں اللہ برکت اور اضافہ ڈال دیتا ہے۔ دیکھو آج ہر بندہ پریشان ہے، تیل بڑھ گیا ہے، مہنگائی ہو گئی ہے، تو کیا کیا جائے، اس کا حل کیا تلاش کیا جائے؟ تو دیکھو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید حکومتوں کے بدلنے سے مہنگائی ختم ہو جاتی ہے، حکومتوں کے بدلنے سے معیشت کا پہیہ ٹھیک چلنے لگتا ہے۔ تو میں معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا، اس سے پہلے جو حکومت تھی اس کے بارے میں لوگوں کے یہ تاثرات، یہ خیالات ہیں کہ شاید یہ چلا جائے گا، دوسری حکومت آئے گی تو حالات اچھے ہو جائیں گے۔ لیکن ایمان سے بتاؤ، حالات پہلے سے خراب ہوئے یا اچھے ہوئے؟ اچھا، اب کئی لوگوں کی توقعات ہیں کہ نہیں وہ پہلے والا آ جائے گا یا کوئی اور نیا آئے گا تو شاید معیشت بہتر ہو جائے گی۔ تو یہ فہم خیالی ہے۔ اللہ اکبر، کبھی بھی حکمرانوں کے بدلنے سے حالات بہتر نہیں ہو سکتے جب تک کہ اجتماعی تبدیلی ہمارے اندر نہیں آئے گی۔ پورے کا پورا معاشرہ جب نہیں اپنے آپ کو بدلے گا اتنی دیر تک کبھی معیشت جو ہے وہ اس کو صحیح طریقے سے ہم چلا نہیں سکتے، اور معیشت کا جو وبال اور یہ بیماری ہمارے اوپر جو ہے کبھی وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی ہے۔ تو میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں، رزق میں برکت کا بڑا سبب یہ ہے کہ آج ہم اگر اللہ کے دیے ہوئے اس کی نعمتوں پہ اس کا شکر ادا کریں گے تو اللہ کا وعدہ ہے، اللہ فرماتا ہے حکومت کسی کی بھی ہو، حالات جیسے بھی ہوں، میں تمہارے رزق میں کمی نہیں آنے دوں گا، تمہارے رزق میں برکت ڈال دوں گا۔ حضرت مالک بن دینار ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ ایک دن کھانا کھا رہے تھے تو کسی نے آ کے کہہ دیا کہ جناب مہنگائی بڑی ہو گئی ہے۔ یہ مہنگائی کوئی آج کے دور کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پہلے ادوار کے اندر، پہلے زمانوں کے اندر بھی مہنگائی ہوتی تھی۔ کبھی قحط سالی پڑ گئی، اناج کم ہو گیا، فصل کم ہوئی، تو یہ چینجنگ ہوتی رہتی تھی اور تبدیلی ہوتی رہتی تھی اور مہنگائی بھی ہوتی رہتی تھی۔ تو مالک بن دینار جو ہیں وہ کھانا کھا رہے تھے تو کسی دوست نے آ کے کہہ دیا حضرت جی مہنگائی بڑی ہو گئی ہے، تو آپ مسکرا پڑے۔ اس نے کہا حضرت میں کہتا ہوں مہنگائی بڑی ہو رہی ہے اور آپ مسکرائے جا رہے ہیں۔ مسکرا کے فرمانے لگے جو کھا رہے تھے، ایک نوالا اٹھایا، کہا یہ نوالا جن دانوں سے بنا ہے، اناج کا، گندم کا ایک دانہ، اس کی قیمت اگر 1 درہم کے برابر بھی ہو جائے، 1 دینار کے برابر بھی ہو جائے تو فقیر کو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اس نے کہا حضرت جی اتنا مہنگا کہ گندم کا 1 دانہ اگر دینار اور درہم کے برابر ہو جائے گا تو پھر تو اخیر ہو جائے گی۔ آپ کہتے ہیں پھر بھی فقیر کو کوئی پریشانی نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے، آپ اتنے مطمئن کیوں ہیں؟ تو جواب سننے کے قابل ہے۔ حضرت مالک بن دینار کہنے لگے اس لیے فقیر کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی کہ فقیر کا تعلق رزق کے ساتھ نہیں ہے، فقیر کا تعلق جو ہے وہ رازق کے ساتھ ہے۔ جو فقیر کا تعلق ہے وہ رزق کے ساتھ نہیں ہے، فقیر کا تعلق جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ رازق کے ساتھ ہے۔ آج ہم رزق کی تلاش میں اپنے رازق کو بھول جاتے ہیں۔ سارے دن رزق کی تلاش میں نکلا کرو اور جب شام پڑ جائے تو پھر رازق کی تلاش میں نکلا کرو۔ اگر اس کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر مہنگائی جتنی بھی ہو جائے آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی، آپ ٹینشن فری ہو جائیں گے۔ تو کہا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا کرو گے تو وہ رزق کم نہیں ہونے دے گا بلکہ وہ تمہارے رزق کو بڑھا دے گا۔ ایک اور سبب ہے اپنے رزق کو بڑھانے کا، اور وہ کیا ہے جو ہمیں دین نے بتایا ہے اور جو اسلامی تعلیمات ہیں ہمارے لیے، وہ کیا ہیں؟ کہا تمہارا رزق اگر تنگ ہونے لگے تو یہ کام کر لو، اللہ تمہارے رزق میں برکت ڈال دے گا۔ وہ کام کیا ہے؟ فرمایا اگر تمہاری اولادیں نکاح کے قابل ہو جائیں، یعنی وہ بالغ ہو جائیں، تو فرمایا اپنے بچوں کا نکاح کر دو۔ حضور نے فرمایا جب تم اپنے بیٹے کا نکاح کرو گے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تم فقیر ہوئے تو وہ تمہیں غنا عطا فرما دے گا۔ اب یہاں بھی ہماری معاملہ جو ہے وہ الٹ ہے، ہم بچوں کی شادی تب کرتے ہیں جب وہ کمانے کے قابل ہو جائے، جب علیحدہ مکان بن جائے، جب اس کا کاروبار سیٹ ہو جائے، تو جب وہ بالکل سیٹل ہو جاتا ہے پھر کہتے ہیں اب اس کی شادی کر دو۔ لیکن جب تک اس کا مکان نہ بنے، اس کا کاروبار نہ ہو، اس کے معاملات نہ ٹھیک ہوں، تو ہم کہتے ہیں یہ خود ابھی نہیں کھاتا، آنے والی کو کیسے کھلائے گا۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا اپنی اولاد کا نکاح کیا کرو، جب وہ بالغ ہو جائے، نکاح کے قابل ہو جائے، نکاح کر دو۔ اللہ فرماتا ہے میں اگر وہ فقیر ہوں گے تو میں ان کو غنی کر دوں گا، غریب ہوں گے تو میں ان کو امیر کر دوں گا۔ حضور نے فرمایا نکاح کرنے سے تمہارے رزق میں کیا آتی ہے؟ برکت آتی ہے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ بچہ پاؤں پہ کھڑا ہو لے، بچہ، یہ آپ نے بھی جملہ سنا ہوگا، بچہ پاؤں پہ کھڑا ہو لے پھر اس کا نکاح کریں گے۔ میرے محبوب نے فرمایا تم نکاح کرو اللہ پاؤں پہ کھڑا کر دے گا، تم نکاح کرو اللہ پاؤں پہ کھڑا کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ ہم کہتے ہیں لو جی خود کھاتا نہیں ہے، خود کماتا نہیں ہے، خود کہاں سے کھائے گا، اور جب وہ آئے گی تو پھر اس کو کہاں سے کھلائے گا۔ تو یاد رکھیے ہمارا فلسفہ اپنا ہے اور اللہ رسول کا حکم اپنی جگہ پہ ہے۔ ہم کہتے ہیں خود نہیں کھاتا، لانے والی کو کیسے کھلائے گا۔ اللہ فرماتا ہے تو نکاح کر، میں تیرے بھی رزق میں برکت ڈال دوں گا۔ اور پھر دوسری بات ہے جو آئے گی نا وہ اکیلی نہیں آئے گی بلکہ وہ اپنا رزق ساتھ لے کر آئے گی۔ ایک فیکٹری کا ملازم تھا، یہ مثالیں اس لیے دی جاتی ہے تاکہ بات سمجھ آسانی سے آ جاتی ہے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، یہ پہلے بزرگ جو تھے وہ تمثیل کے ساتھ بات سمجھانے کی ان کی عادت تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ تمثیل کے ساتھ وہ جو ہے وہ بات جلدی سمجھ آتا ہے۔ اللہ پاک نے بھی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ مجھے اگر مچھر کی مثال بھی دینی پڑے نا، مچھر اور مکھی کی مثال بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں دیتا ہے، مثلا ما بعودۃ فما فوقہا، فرمایا مچھر کی مثال یا اس سے بھی حقیر اپنی مخلوق کی مثال دینی پڑے، اللہ فرماتا ہے میں غیرت نہیں فرماتا اس سے، یہ نہیں مطلب یہ میں حیا نہیں فرماتا، میں یہ بھی مثال دے دیتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقصد کیا ہے قرآن کے نزول کا، تاکہ کسی بندے کے ذہن میں بات سمجھ آ جائے۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رہے کہ تمثیل سے بات جلدی سمجھ آ جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ تم نکاح کرو اللہ تمہارے رزق میں برکت ڈال دے گا۔ اب وہ ایک ملازم تھا، کسی فیکٹری میں ملازمت کرتا تھا، تو اس نے ایک ہفتہ چھٹیاں کی۔ ایک ہفتہ چھٹی کرنے کے بعد جب وہ فیکٹری میں گیا تو جو فیکٹری مالک تھا اس نے دیکھا کہ یار اس نے چھٹی کی ہے ایک ہفتہ، وہ سمجھا کہ شاید کام کرنے کی طرف اس کی رغبت نہیں ہے اور دھیان نہیں دے رہا، شاید اس کی سیلری کم ہے، تو میں اس کی سیلری بڑھا دیتا ہوں تاکہ یہ فوکس اپنے کام پہ رکھے گا اور یہ کام اچھے طریقے سے جو ہے وہ کیا کرے گا۔ مالک نے اس ملازم کو دفتر میں بلایا اور بلا کے کہا کہ میں 5000 تیری تنخواہ بڑھا رہا ہوں۔ اس نے کہا جی مہربانی آپ کی، وہ چلا گیا۔ اچھا 2 ماہ اس نے تسلسل کے ساتھ بغیر کسی ناغے کے کام کیا۔ 2 ماہ کے بعد پھر ایک ہفتہ اس نے چھٹی کی۔ مالک کو بڑا غصہ ہے، اس نے کہا ابھی 2 ماہ پہلے تو اس کا وظیفہ بڑھایا ہے کہ یہ کام میں دھیان دے اور اچھے طریقے سے ذمہ داری کے ساتھ کام کرے، اور اس نے پھر وہی روش اختیار کی، ایک ہفتہ پورا اس نے ناغے کر لیے۔ اس کو غصہ آیا، جب وہ ملازم کام پہ آیا تو اس نے دفتر میں بلا کے کہا، اس نے کہا جو 2 ماہ پہلے میں نے تیرا وظیفہ بڑھایا تھا نا 5000، میں نے تو اس لیے بڑھایا تھا کہ ذمہ داری سے کام کرے گا، لیکن تیرا روٹین وہی ہے تو میں وہ واپس لیتا ہوں وظیفہ بڑھایا ہوا۔ وہ مسکرا کے کہنے لگا جناب آپ کی مرضی۔ مالک اس رویے پہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا جب تنخواہ بڑھائی تھی تو تیرا وہی رویہ، اب کم کی ہے تو تیرا وہی رویہ، میں سمجھ نہیں سکا۔ اس نے کہا جناب میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ اس نے کہا نہ تو خوش ہوا تھا نہ اب تو پریشان ہوا ہے۔ اس نے کہا مجھے خوشی اور پریشانی سے کیا غرض؟ اس نے کہا کیا وجہ؟ اس نے کہا جناب جو پہلا 1 ہفتہ 2 ماہ پہلے میں نے چھٹیاں کی تو اس کا سبب یہ تھا کہ میرے گھر میں اللہ تعالیٰ نے بیٹی دی تھی،
تو اس سلسلے میں کام کاج میں لگا رہا، تو ایک ہفتہ چھٹیاں کر لیں، اور جب میں واپس آیا تو آپ نے کہا 5,000 روپیہ تمہاری سیلری بڑھ گئی ہے۔ تو میں دل میں اللہ کا شکر ادا کیا اور سوچا وہ جو مہمان نیا آیا ہے وہ اپنا نصیب لے کر آیا ہے۔ تو کہا اب پھر کیا ہوا؟ کہا اب کیوں نہیں پریشان ہوا؟ کہا پریشانی کس بات کی؟ اب جو میں نے ایک ہفتہ چھٹی کیا تو اس کا سبب یہ ہے کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، تو اس کی رسومات کی ادائیگی میں لوگ آتے تھے، برادری والے آتے تھے، تو اس میں لگا رہا، تو چھٹیاں ہو گئی ایک ہفتہ۔ جب میں پلٹ کر آیا تو آپ نے کہا جی میں 5,000 آپ کے وظیفے سے کم کرتا ہوں، تو مجھے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ میں نے سوچا ماں جو گئی ہے تو وہ اپنا مقدر ساتھ ہی لے گئی ہے، تو میاں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، جو آتا ہے وہ اپنا نصیب ساتھ لے کر آتا ہے۔ تو رزق میں برکت کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے، فرمایا کہ تم اولادیں بالغ ہو جائیں، نکاح کے قابل ہو جائیں تو ان کا نکاح کر دو۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نکاح کرنے سے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے، اور جس کے نکاح میں اللہ برکت ڈالتا ہے اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے، اور فرمایا اگر وہ فقیر ہو تو اس کو غنی کر دیتا ہے، غریب ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو امیر کر دیتا ہے۔ صاحبو، رزق میں برکت کا ایک اور سبب ہے، وہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کیا کرو، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیا کرو، یہ وہ عمل ہے جس کے کرنے سے تمہارے رزق میں اللہ برکت ڈال دے گا۔ اور خصوصی طور پہ توجہ کا طالب ہوں، یہ جو طلوع آفتاب سے لے کر طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک کا جو وقت ہے، صبح صادق سے لے کے طلوع آفتاب تک کا جو وقت ہے، یہ بڑا ہی برکتوں والا وقت ہے، اور یہ رزق کے بٹنے کا اور رزق کے تقسیم ہونے کا وقت ہے۔ تو اس وقت بندہ جب سو رہا ہوتا ہے تو پھر رزق میں برکت کیسے آئے گی؟ تو خود بھی اس وقت جاگا کریں، اپنے اہل و عیال، اپنے بچوں کو، گھر والوں کو بھی اس وقت جو ہے وہ جاگنے کی تلقین کریں۔ خود جو ہے وہ مرد حضرات مسجد میں نماز باجماعت فجر ادا کرنے کا معمول بنائیں، اور عورتیں، خواتین، بچے گھروں میں مصلے بچھا لیں، اس لیے کہ یہ وقت رزق کے بٹنے کا وقت ہے۔ جب اس وقت اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکتیں ڈال دے گا۔ رزق میں برکت کا ایک اور بہت بڑا سبب وہ یہ ہے، اللہ اکبر، فرمایا کہ الاحسان علی الضعفاء، فرمایا جب تم کمزور لوگوں پہ شفقت کرو گے، کمزور لوگوں پہ مہربانی کرو گے، کمزور لوگوں پہ تم جب احسان کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے رزق میں برکت ڈال دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے آپ کی برادری میں، آپ کی خاندان میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کی ہمسائیگی میں، آپ کی فیکٹری میں، آپ کی دکان پہ، آپ کے ملازمین میں، آپ کے حلقہ احباب میں اگر کوئی غریب ہے، کمزور ہے، لاچار شخص ہے، تو فرمایا اس پر جب تم مہربانی کرو گے، اس پہ احسان کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری تنگ دستی کو دور کر دے گا اور مولا تمہارے رزق میں برکت ڈال دے گا۔ توجہ چاہوں گا، عمومی طور پہ ہمارے رویے کیا ہوتے ہیں؟ جب ہمارے پہ مشکل حالات آ جائیں تو ہم یہ نیکیاں جو ہیں یہ ختم کر دیتے ہیں۔ کسی غریب کی ہم خدمت کرتے ہیں، حالات ٹائٹ ہو جائیں تو ہم کہتے ہیں میاں ذرا کچھ ماہ کے لیے چھٹی کر لو، اس لیے کہ ہمارے حالات ٹائٹ ہو گئے ہیں۔ ہم دیتے نہیں ہیں، احسان کرتے نہیں ہیں۔ اور حضور نے فرمایا جب تم کمزور لوگوں پہ جب تم بھلائی کرو گے، نیکی کرو گے، حالات ٹائٹ ہوں گے، اللہ تبارک تمہارے حالات کو اچھا کر دے گا، تمہاری تنگ دستی کو دور کر دے گا، اور مولا تمہارے رزق میں برکت ڈال دے گا۔ ایک بزرگ ہوئے ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا یہ کام تھا کہ وہ سال کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے، یعنی 12 مہینے ہوتے ہیں تو 4 3 12، 4 مہینے الگ، 4 الگ اور 4 الگ، اور کس طرح پورے سال کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے؟ 4 مہینے وہ جہاد کرتے، جہاں بھی اسلامی لشکر لڑ رہا ہوتا اس کے ساتھ جا کے محاذ پہ لڑائی کرتے، جہاد کرتے، اور پھر 4 مہینے وہ حج کرتے۔ آج کل تو 1 ماہ لگتا ہے، بلکہ اب تو انہوں نے 40 دن کا مہینے کا شیڈول ہوتا تھا حج کا، لیکن اس دفعہ اس سے بھی انہوں نے کم کر دیا، 20 دن کا، 15 دن کا جو ہے وہ بنا دیا۔ تو پہلے زمانوں میں جب حج کیا جاتا تھا
تو کم از کم 4 ماہ پیدل سفر ہوتے تھے عمومی طور پہ، تو 4 ماہ لگ جاتے تھے، 4 ماہ جہاد کرتے، 4 ماہ حج کرتے، اور پھر 4 مہینے وہ کاروبار کرتے، اور 4 مہینوں میں اتنا کما لیتے کہ پورا سال پھر اسی پہ بسر اوقات ان کا ہوتا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ذہن اتنا دیا ہوتا ہے، وہ کاروبار میں اتنے ذہین ہوتے ہیں کہ وہ 1 مہینے میں پورے سال کا خرچہ جو ہے وہ نکال لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ذہن دیا ہوا تھا، 4 مہینوں میں پورے سال کا وہ جوڑ لیتے، پھر باقی سال عبادت کرتے، جہاد کرتے، حج کرتے۔ ان کے پاس ایک کمزور شخص، غریب شخص، اس کی بیٹی کی شادی تھی، وہ آیا اور آ کے عرض کی کہ حضور میری بیٹی کی شادی ہے، تو آپ اس طرح کریں کہ آپ میرے سے کوئی تعاون کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا بتا کیا تیری حاجت ہے، کیا تجھے چاہیے؟ اس نے کہا اگر مجھے 1000 روپیہ مل جائے تو میرا کام بن جائے گا۔ آپ نے رکا لکھا اپنے منشی کے نام، اس پہ لکھا کہ اس سائل کو 10,000 روپیہ دے دیا جائے۔ تو اس فقیر کو دیا، فلاں کمرے میں میرا منشی بیٹھا ہے، وہاں لے جا اور یہ رکا اس کو دے دے۔ منشی صاحب نے جب رکا دیکھا تو اوپر لکھا تھا اس کو 10,000 دے دو۔ منشی صاحب بھی حضرت کی عادت سے واقف تھے کہ حضرت سے مانگے 1 تو حضرت 10 دیتے ہیں، اگر 10 مانگے تو 100 دیتے ہیں۔ تو منشی صاحب نے اس سائل سے پوچھ لیا جی یہ تو رکا ٹھیک ہے لیکن بتا تیری کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا جی میں نے حضرت صاحب سے کہا مجھے 1000 روپیہ چاہیے۔ اس نے 1000 روپیہ نکالا اور اس سائل کو دے دیا، کہا ٹھیک ہے یہ آپ کا جو مانگا وہ دے دیا، لے جاؤ۔ اب وہ سائل جب حضرت صاحب کے سامنے سے گزرنے لگا تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے بلایا اور پوچھا بتا بھئی منشی صاحب نے دیا کچھ؟ جی دیا۔ کہا کتنے کا؟ 1000 روپیہ دیا۔ آپ نے منشی صاحب کو بلایا اور بلا کر کہنے لگے رکے پہ میں نے کتنی رقم لکھی تھی؟ کہا 10,000 لکھی تھی۔ کہا اس کو 1000 کیوں دیا؟ کہا حضرت آپ تو سخی ہیں، بندہ نواز ہیں، میں آپ کی عادت سے آگاہ ہوں کہ آپ سے تھوڑا مانگا جائے آپ زیادہ دیتے ہیں، تو اس لیے میں چونکہ عادت سے واقف تھا اس لیے پوچھ لیا سائل سے ضرورت کیا؟ اس نے کہا 1000 کی ضرورت ہے تو میں نے اس کو دے دیا۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا یہ بتا اگر اس کی ضرورت 1000 تھی، اگر اس کو 10,000 ملتا تو یہ خوش ہوتا یا نہ ہوتا؟ کہا جناب یہ خوش کیا، اس کے تو پاؤں زمین پہ نہ لگتے، اتنا خوش ہوتا۔ رو کے کہنے لگے یہ زمین پہ خوش ہوتا میرا رب عرشوں پہ میرے پہ راضی ہو جاتا۔ تو اس لیے کہا الاحسان علی الضعفاء، فرمایا اگر رزق تنگ ہونے لگے تو کمزور لوگوں پہ شفقتیں کرنا، کمزور لوگوں پہ مہربانی کرنا، ان پہ احسان کرنا، اللہ رزق کم نہیں ہونے دے گا، اللہ تمہارے رزق میں برکت ڈال دے گا۔ صاحبو یہ مضمون تو تفصیل طلب ہے لیکن میں بس 1-2 باتیں اور کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں۔ رزق کو بڑھانے کا ایک اور بہترین وظیفہ ہے اور وہ کیا ہے؟ فرمایا الانفاق فی سبیل اللہ۔ ایک ویسے حدیث میں آتا ہے الانفاق علی طلبۃ العلم۔ حضور نے فرمایا اگر رزق کم ہونے لگے تو جو دین کو سیکھنے والے ہیں نا، یہ جو مدرسوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی راہوں کے مسافر ہیں، جنہیں تم دقیانوس کہہ کے ان سے نفرت کرتے ہو، وہ حافظ، وہ علماء جو چٹائیوں کے اوپر بیٹھ کر جو کالا کالا رسول اللہ کا درس لیتے ہیں، حضور نے فرمایا الانفاق علی طلبۃ العلم، فرمایا جو دین کا علم حاصل کرنے والے ہیں ان پہ خرچ کیا کرو اور ان کو نوازا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے رزق میں برکتیں عطا فرما دے گا۔ اچھا ایک اور بہترین جو سبب ہے رزق کو بڑھانے کا وہ کیا ہے؟ الانفاق فی سبیل اللہ۔ فرمایا جب رزق کم ہونے لگے تو پھر اللہ کے راستے میں خیرات کیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے رزق میں برکتیں ڈال دے گا۔ یہ پچھلے سال 2 سال قبل 1.5 سال قبل کرونا کی جب وبا آئی تو میں نے جگہ جگہ پہ دروس قرآن پہ جمعہ کے خطبات میں بھی یہ پیغام، یہ میسج کنوے کیا تھا اور دیا تھا، عمومی طور پہ لوگوں کو بتایا۔ جب کرونا آیا تو ہم نے کیا کیا؟ جو مدرسے کو فنڈ جاتا تھا ماہانہ وہ بھی بند کر دیا، جو مسجد کو ماہانہ جاتا تھا وہ بھی بند کر دیا، اور جو کسی غریب کا چولہا جلتا تھا وہ ماہانہ خرچہ وہاں جاتا تھا، جو اناج وہاں ہم دیتے تھے وہ بھی ہم نے بند کر دیا۔ تو کسی نے کہا جناب یہ چندہ کیوں بند کیا؟ تو جواب کیا تھا؟ جی حالات ٹائٹ ہو گئے ہیں، اس لیے اب کاروبار تھوڑا سا کم ہو گیا کرونا کی وجہ سے، تو لہٰذا یہ چیزیں ہم فی الحال بند کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا
میاں کسی نے 5 گاڑیاں رکھی تھی نا، تو یہ نہیں سوچا کہ حالات ٹائٹ ہو گئے ہیں تو چلو 2 پہ گزارا کر لیں، فیول بچے گا، پٹرول میں بچت آئے گی، تو 5 گاڑیاں ہیں تو 2 پہ گزارا یا 1 پہ بھی گزارا ہو سکتا ہے، لیکن اپنی زندگی کے لچھن وہیں چل رہے ہیں۔ بند ہم نے کیا کیا؟ جو مسجد کو جاتا تھا، جو مدرسے کو جاتا تھا، جس پیسے سے غریب کا چولہا جلتا تھا، وہ ہم نے بند کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے رب نے کہا کہ جن اسباب سے تیرے رزق میں برکت آنی تھی وہ تو نے خود ہی بند کر دیا ہے، اب تیرے حالات ٹھیک کیسے ہوں گے؟ تو صاحبو، رزق کو بڑھانے کا ایک طریقہ یہ ہے الانفاق فی سبیل اللہ۔ جب آپ اللہ کے راستے میں خیرات کرتے ہیں، آپ دینے لگ جاتے ہیں، تو پھر آپ کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ تو جب حالات ٹائٹ ہونے لگے تو میرے حضور نے فرمایا اللہ سے کاروبار کر لیا کرو، اللہ تعالیٰ رزق میں کمی نہیں آنے دے گا، تمہارے رزق میں اضافہ فرما دے گا۔ گجرانوالہ میں پڑھتا تھا تو مجھے یاد ہے وہاں ہمارے ایک استاد تھے، تو ان کے پاس ایک چاہنے والا تھا، ملنے والا۔ وہ جب آیا تو حالات اس کے ٹائٹ ہو گئے، تو اس نے کہا حضور میرے کھوکھے کی کپڑے کا کھوکا ہے تو مارکیٹ میں تو حالات بڑے ٹائٹ ہو گئے ہیں، خرچے زیادہ ہیں، آمدن کم ہے، تو آپ کچھ کیجئے، کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی دعا کریں، کوئی عمل بتائیں، میرے رزق میں برکت آ جائے۔ تو مجھے آج بھی استادوں کے الفاظ وہ یاد ہیں، ٹھوس پنجابی لہجے میں انہوں نے کہا آنے والے سے، اس نے کہا کہ رزق میں برکت آ جائے، مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ تو فرمایا کاروبار میں اللہ تعالیٰ سے سانجھ کر لو، کاروبار میں اللہ تعالیٰ سے سانجھ کر لو۔ سانجھ کا مطلب جو دیہات سے تعلق رکھتے ہیں وہ تو سمجھ جائیں گے، لیکن آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ سے آپ جو ہے وہ کاروبار میں شرکت کر لو۔ یہ کاروبار ہوتے ہیں نا، شرکت کی ہوتی ہے، 2 بھائی مل کے کاروبار کرتے ہیں۔ اس نے کہا حضرت اس کا مطلب کیا ہے کہ کاروبار میں اللہ سے شرکت کر لو؟ فرمایا اگر 100 کماؤ تو 10 اللہ کے نام کے رکھ دو۔ یہ تمہاری سوچ ہے، 100 کماؤ تو 95 خود رکھ لو، 5 اللہ کے نام کے رکھ لو۔ 100 کماؤ تو 10 اللہ کے نام پہ رکھ لو، 90% خود لے لو۔ اس نے نیت کر لی، یقین جانیے 2 سال کے اندر وہ بندہ جو کھوکھے کا کام کرتا تھا، کپڑے کا کھوکا لگاتا تھا دکان کے سامنے، ہم نے دیکھا کہ وہ فیکٹریوں کا مالک بن گیا تھا۔ تو پھر اللہ کے رستے سے دیے ہوئے مال سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ مال میں اضافہ آتا ہے، برکت آتی ہے۔ تو آج ہر بندہ پریشان حال ہے، معیشت کا پہیہ تو نہیں چل رہا، اور معیشت دن بدن جو ہے وہ بہتری کی طرف جانے کی بجائے وہ مزید خراب ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن میں نے آپ کو یہ درس اس لیے دیا کہ کم از کم آپ کی جو ٹینشن ہے وہ ختم ہو سکے، اور رزق کی تلاش کے ساتھ ساتھ ہم اپنے رازق سے تعلق بھی قائم کر سکیں۔ اور جب ہمارا تعلق ہمارے رازق سے قائم ہو جائے گا اور وہ مضبوط ہو جائے گا، تو پھر مہنگائی جتنی بھی ہو جائے کم از کم آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، آپ کو کوئی پریشانی جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ اور جن لوگوں کا ایذان اور یقین اتنا محکم اور مضبوط تھا تو اللہ تعالیٰ ان کو نوازدہ بھی تھا۔ حضرت رابعہ بصری کے بارے میں آتا ہے کہ مہمان آ گئے گھر میں، تو ایک ہی روٹی پڑی ہے، اپنی خادمہ کو کہا ان کو کھانا دو۔ اس نے کہا ایک ہی روٹی پڑی ہے، مہمان زیادہ ہیں، تو کہا اچھا ذرا چند لمحوں کے لیے رک جاؤ۔ اچھا وہ خادمہ ٹھہر گئی، اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی، کہا کون ہے بھئی؟ کہا کوئی دروازے پہ فقیر آیا ہے، وہ کہتا ہے میں بھی بھوکا ہوں، اللہ کے نام پہ کوئی مجھے بھی دے دو۔ حضرت رابعہ بصری فرمانے لگی یہ جو روٹی پڑی ہے فقیر کو دے دو، مہمانوں کا بعد میں دیکھتے ہیں۔ اچھا وہ روٹی فقیر کو جو ایک پڑی تھی وہ دے دی۔ اب ہوا کیا، تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ دستک ہوتی ہے، کون ہے جی؟ میں جی فلاں کا بھیجا ہوا غلام ہوں، میرے مالک نے آپ کے لیے یہ کھانا بھیجا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ کے سامنے جب کھانا رکھا گیا، پونا اٹھایا تو دیکھا تو روٹیاں گنی تو روٹیاں 5 تھیں۔ فرمایا تیرے مالک نے کسی اور جگہ بھیجا ہے، تو بھول گیا ایڈریس، یہ ہمارا کھانا نہیں ہے۔ اس کو واپس کر دیا۔ پھر کوئی دروازے پہ آیا، کہا میرے مالک نے آپ کے لیے یہ کھانا بھیجا ہے، روٹیاں گنی تو روٹیاں 7 تھیں۔ فرمایا تو بھی غلط ایڈریس پہ پہنچا ہے، تیرے مالک نے کسی اور جگہ بھیجا ہوگا، یہ ہمارا کھانا نہیں، واپس لے جا۔ اس کو بھی واپس کر دیا۔ پھر ایک آیا، اس نے کہا میرے مالک نے آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے، اور اس نے کہا ان کو دے کے آنا، یہ انہی کا کھانا ہے۔ اللہ اکبر! جب یقین محکم ہو، مضبوط ہو، تو پھر یوں بھی مدد ہوا کرتی ہے۔ اب حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا جب وہ پونا اٹھاتی ہیں، روٹیاں گنتی ہیں تو پوری 10 ہیں۔ کہا ہاں اب تو صحیح ایڈریس پہ صحیح پتے پہ پہنچا ہے۔
خادمہ نے کہا جو پہلے دو آتے رہے وہ بھی تو آپ کا کنڈا کھڑکاتے رہے, آپ نے ان کو واپس کر دیا, اب کہا کہ صحیح ایڈریس پہ پہنچا ہے. تو فرمانے لگی میرے رب کا وعدہ ہے اگر ایک دو گے تو دنیا میں 10 گنا عطا کروں گا. پہلے 5 آئیں پھر 7 آئیں. میں نے کہا میرے مولا تیرا 10 کا وعدہ ہے, جب تک پورا وعدہ نہیں کرے گا تیری بندی روٹیاں وصول ہی نہیں کرے گی. تو ایذان اگر یقین محکم ہو تو پھر مدد شامل حال ہو ہی جاتی ہے. تو خیر یہ ہمیں ضرور بتایا گیا ہے, حالات کو دیکھ کر چلنا چاہیے, لیکن میں کہوں گا کہ اتنا زیادہ توقعات ان پہ رکھنے کی بجائے کاش کہ ہم اپنی راہیں ٹھیک کر لیں, اپنے آپ کو اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں, تو اس سے ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور اس سے ہماری جو اگلی زندگی ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گی. کار ما آخر شدو آخر زے ما کار نشد, مشت خاک ما غبار کو چاہے یار نشد, و آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.